یہ اس وقت کی بات ہے جب ابلیس آسمانوں میں رہتا تھا اور وہاں اس کے پاس بہت بڑا ہوتا تھا۔ وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تبھی اللہ نے اسے ایک چھوٹا سا کام دے کر زمین کی طرف بھیجا، اور شاید یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے وہ مغرور بن گیا اور اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ آخر وہ کیا کام تھا، میں اس ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا لیا تو وہ 40 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ فرشتے جب پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ وہ سوچتے کہ پتہ نہیں اللہ کون سی نئی مخلوق بنا رہا ہے، اور ابلیس سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گزرتا اس جسم کو ٹھوکر مارتا اور جسم سے ایسی آواز آتی جیسے کسی مٹی کے برتن سے کوئی چیز ٹکرانے کی آواز آتی ہے۔ ایک بار ابلیس اس جسم میں منہ کی طرف داخل ہوا اور پھر باہر نکل آیا۔ تب اسے پتہ چل گیا کہ یہ بہت کمزور مخلوق ہے۔ اس کے بعد اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر میرا اس سے مقابلہ ہوا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا۔ جب روح داخل کی گئی تو سب سے پہلے سر کی طرف آئی، اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آنے لگی، اور جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، اور وہ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف دوڑے۔ حالانکہ روح ابھی تک ٹانگوں میں نہیں پہنچی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت جلدباز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، اور اللہ نے کہا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام کا طریقہ ہوگا۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور جو انسان جنت میں جائیں گے ان کا بھی قد اتنا ہی ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان کہنے لگا کہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، کچھ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا، اللہ نے ابلیس کو ہی وہ مٹی لانے کے لیے زمین پر بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ زمین کے مختلف علاقوں سے ہر قسم کی مٹی جمع کر کے لاؤ۔ یہی وہ کام تھا جس کے بارے میں ویڈیو کے شروع میں نے بتایا ہے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ابلیس کے اندر حسد پیدا ہوا ہو کہ جس مٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لایا ہوں اسی کو مجھ سے سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر ہمیشہ لعنت رہے گی۔ اس پر شیطان نے کہا، تو نے اس کمزور مخلوق کو مجھ سے زیادہ عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو بھی گمراہ کر کے تیرا نافرمان بنا کر دکھاؤں گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا، جا میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، اور جو بھی تیرے ساتھ میری نافرمانی کریں گے میں جہنم کو ان سب سے بھر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بار آدم علیہ السلام جنت میں سوئے ہوئے تھے، تب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کی طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہو کر اٹھے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بی بی حوا علیہ السلام تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ تم یہاں رہو، کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے پھل کو مت کھانا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ جب شیطان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ نے آدم اور حوا کو پھل کھانے سے منع کیا ہے تو اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے چال چلی اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ ہمیشہ
جنت میں رہیں گے اور آپ کو ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا اور تبھی ان کے جسم کے کپڑے غائب ہو گئے اور وہ شرم کے مارے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر بھیج دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اسی وقت انہی کے ساتھ حجر اسود کو بھی زمین پر اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اسے ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا اور یہ اندھیری راتوں میں روشن ہو جاتا تھا جس طرح چاند روشن ہوتا ہے۔ وہ دونوں زمین پر زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل کے پاس جانور تھے جو وہ چراتا تھا۔ اس دور میں اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی اور وہ اس طرح کی جاتی تھی کہ قربانی کی چیز کو رات کے وقت کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی اور اس طرح وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک بار قربانی کا وقت آیا اور دونوں نے تیاری کی۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت اور بہترین دمبا قربانی کے لیے چنا، جبکہ قابیل نے اپنے غلے کے سامان میں سے خراب قسم کی چیزیں قربانی کے لیے نکالی۔ رات کے وقت دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کی۔ آسمان سے ایک آگ نکلی جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیونکہ قربانی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی اچھی اور خوبصورت چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جائے، اور حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کے لیے پیش کی تھی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو وہ اپنی توہین برداشت نہ کر سکا اور غصے میں حابیل سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ قربانی تو اللہ نیک نیت والے کی ہی قبول کرتا ہے، اگر تیری نیت نیک نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تیرا جو دل چاہے وہ کر۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا انسانی قتل تھا۔ اس کے بعد یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپاؤں، تبھی اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو اس کے سامنے آ کر زمین کو ریدنے لگا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے بھی زمین کو کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔